سر بڑا ایک دعویٰ آپ کی طرف سے سامنے آیا اور جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں اس طرح کے دعوے آپ کرتے نہیں، اور اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی سالڈ کوئی بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو ہے وہ سر آپ کے پاس ہے سارے معاملے کو لے کر۔ سر اس وقت جو سچویشن ہے، ایک تو یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی معاملات جو ہیں وہ طے پا لیے گئے ہیں کہ اگر کوآپریشن نہیں ہوتی تو پھر ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا، اس کو لے کر اب کل سے بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا آپ کے ذرائع ہیں جو اتنی بڑی بات جو ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسرا سر کیونکہ یہ ترامیم کے حوالے سے بات ہے، 27ویں ترمیم کے وقت جو ہے بڑا ایک وہ ٹائم فریم سامنے آ رہا تھا کہ یہ ٹائم فریم ہے، اس کے اندر ہو جائے گی، ہو جانی چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر ہوئی۔ تو آپ کے خیال میں 28ویں ترمیم کے لیے بھی ایسا ہی کوئی فریم ورک ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اتنے ٹائم کے اندر روپن نہیں ہوئی تو بھی پیپلز پارٹی جو جیسے آپ نے کہا کہ سسٹم سے آؤٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں پوری جو بیک گراؤنڈ کا ہے وہ اپنے پس منظر بتا دیا ہے جی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے یہ پاکستان کی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کا اس میں بڑا اہم کردار ہوگا۔ اس میں ممکن نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ نہ ہو سکے اور ان کو جو رولنگ پارٹی جو ہے، رولنگ حکومت جو کر رہی ہے، ان کا شرادہ بکھر جائے، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ہوگا۔ اس میں 2/3 میجارٹی حاصل کرنے کے لیے کہ اگر وہ 2/3 میجارٹی کی حمایت کر دیتے ہیں تو پھر وہ نئے صوبے بننے کی اس کے اندر ایک شک شامل کی جا رہی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 239 میں ترمیم کر کے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جو مینڈیٹ ہے صوبے بنانے کے بارے میں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو تقویض کر دیا جائے، ان کے شک میں شامل کر دی جائے، جیسے انڈیا میں ہے۔ انڈیا میں جتنے بھی بن رہے ہیں صوبے، اس میں صوبائی حکومتوں کا یا صوبائی اسمبلیوں کا کوئی کردار نہیں، وہ ان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کی ثوابدید پر ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرز پر آئین کی آرٹیکل 239 میں ترمیم کر کے صوبے بنانے کے بارے میں ان کو اختیارات دے دی جائیں گے کہ جہاں وہ مناسب سمجھیں اپنے انتظامی صوبے بنا سکتے ہیں۔ یہ پیپل پارٹی کے لیے بڑا زندگی اور موت کا سوال ہے۔ انہوں نے سندھ پر ایک بڑا ان کا انہوں نے بنائی ہے اپنے اتھورائزڈ کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، سندھ ہماری مائی باپ ہے، ماں کی دھرتی ہے، حالانکہ یہ پوائنٹ ان کا غلط ہے۔ 1935 تک سندھ جو تھا وہ بمبئی کا حصہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے وہ جو ہے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا اہم کردار جو تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ تھا سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنا۔ وہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور 1935 کے ایکٹ کے تحت سندھ صوبہ علیحدہ بن گیا۔ جی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بالکل یہی موقف لیتی ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں۔ دھرتی ماں کہاں سے آ گئی؟ ہاں اچھا دیکھیں تھوڑا سا سر، کیونکہ ابھی آپ نے اتنی جو خبر دی ہے اور اس ترمیم کے حوالے سے دی ہے، ایک قیاس رائے یہ بھی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر نہ بھی سپورٹ کرے تو کوئی ایسا منظرنامہ بن سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 28ویں ترمیم کے لیے سپورٹ کر دے، کیونکہ ڈیولوشن، لوکل باڈیز، مزید صوبے بننا، ان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے پی ٹی آئی کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ میں نے تو اپنا ایک تھوڑا مختصر سا اندازہ بتا دیا کہ یہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ میں جتنا بھی زہریلا مواد ہے جو فیڈریشن کے خلاف ہے، وہ سب اس کی شکیں نکالی جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات تو میں نے بتا دیا نا، صوبے بنانے کا۔ اور دوسری شک تبدیلی ہو رہی ہے، ترمیم آ رہی ہے، جس کے تحت آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات کے تمام جو اختیارات جو ہیں وہ وفاق کو سپرد کیے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک دعویٰ آپ نے اور بھی کیا، آپ نے کہا کہ گورنر پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ آئے گا مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کیا کوئی جلدی ہم ایکسپیکٹ کریں اس کو؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی جی ہاں، میں نے عرض کیا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی چل رہا ہوں، کیا کیا اس میں ترمیم نہیں ہے۔ ایک ترمیم تو یہ آ رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آئین کی آرٹیکل 140A، اور دوسرا سب سے بڑی نیشنل فائنانس کا جو معاملہ چل رہا ہے NFC کا، وہ یہ ہے کہ اس وقت صوبوں کے پاس تمام مالیاتی اختیارات ہیں اور وفاق کے پاس صرف 32% ہے، جس میں وفاق نے لوگوں کو پینشنیں بھی دینی ہے، تنخواہیں بھی دینی ہے، آرمی کا بجٹ پورا کرنا ہے، تو وہ تو بالکل مفلس ہو گیا نا وفاق تو۔ اس لیے وہ بھی تمام جو ہے اس کے تحت وہ وفاق کو دی جا رہی ہے، جس میں کہ صوبوں کا جو مالیاتی کمیشن ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، یہ جس کی بنا پر
ہماری باقی بھی ٹھیک ہے، مسلم لیگ تو نواز کا گروپ تو خاموشی سے اختیار کر لینی ہے، MQ بھی خاموشی اختیار کر لے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا موقع بڑا سخت ہے، وہ اس میں کوئی بارگیننگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن بہت بڑی 2/3 میجارٹی حاصل کرنے کے لیے چلیں میں آپ کی جانب سے دوبارہ آتی ہوں، ذرا اجازت دیں گے، کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کیا، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے نون لیگ کو خود نہ ہو، پنجاب کی ڈویژن شاید یہ بھی پسند نہ کرے، شمائلہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا شرازہ حکومت کا بکھر سکتا ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم کے اندر جو چیزیں متوقع ہیں پیپلز پارٹی تو کم سے کم ان کے ساتھ بالکل اگری نہیں کرے گی. اور جس دن 27ویں ترمیم ہوئی تھی، فلور پر گفتگو جو تقریر کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ NFC شیئر کی ریویژن اور صوبوں کا جو معاملہ ہے اس کی ڈویژن کسی کا باپ کر کے دکھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشفین. بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ترامیم ابھی پچھلی ہوئی ہیں 26ویں اور 27ویں، اس کو بڑا ڈیپلی آبزرو کیا کہ جس وقت تک مسودہ سامنے نہیں آتا اس وقت بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. جیسے 27th امینڈمنٹ میں NFC کے بارے میں تھا کہ جی وہ شیئر کم کر دیں گے، اس کے اوپر اس پہ پھر ایک رفٹ بھی آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی اینڈ PMLN میں تھوڑی سی نظر آئی. لیکن جب 27th امینڈمنٹ ہوئی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں ابھی یہ باتیں قیاس آرائی ہے. پیپلز پارٹی کیوں قیاس آرائیوں کا حصہ بن رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، وہ تو بڑا UN کرائے ان کی طرف سے. کوئی چیز آپ کے سامنے حتمی مسودہ سامنے آئے گا اور اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوگی، اس کو پھر آپ اس پہ اگر ان کو کوئی تحفظات ہوں گے یا ناراضگی ہوگی تو وہ اظہار ہو جائے گا. اور دیکھیں بات یہ کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں. بیک گراؤنڈ ہے نا اس ڈیبیٹ کا. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں سے بہت کچھ مولانا کہتے ہیں کہ انہوں نے نکلوایا جو آپ لوگوں نے 27ویں میں ڈال دیا. اب یہی معاملہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنے لگے ہیں کہ 27ویں میں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ انہوں نے نکلوایا ہو، اب آپ 28ویں میں ڈالنے لگے. جو بھی اس کے اندر شک شامل ہوگی، جو مسودہ تیار ہوگا، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بغیر ہو جائے. بنانے کی ضرورت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں ماننے والے. نہیں، یہ کبھی بھی نہیں. اگر ان کو کسی چیز پہ اعتراضات ہیں تو کمیٹی بنے گی. جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں فہم و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے، اور اگر جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہوگا تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ملک اور جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی اگر یہ چیزیں ہو گئی. یہ پیپلز پارٹی کے دیکھیں، جب یہ ٹاپ لیڈرشپ بیٹھے گی اور اس کے اوپر قانونی ماہرین بیٹھیں گے تو وہ جب اپنی رائے آراء سے آگاہ کریں گے تو چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. جوتا صاحب کروا دیں، آپ لوگ ترمیم کروا دیں. ڈیولوشن تو بری چیز نہیں ہے. NFC کا شیئر اگر ریویو ہوتا ہے وہ بھی سوچا جا سکتا ہے. بڑا وفاق جو ہے وہ ہمارا بجٹ ہی ڈیفیسٹ سے شروع ہوتا ہے اور بڑے میسو ڈیفیسٹ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ سب کچھ پہلے ہی صوبے لے جاتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ریویو کر لیا جائے تو کیا خرابی؟ آپ سپورٹ کریں. بہت شکریہ، بڑی نواز جاسمین صاحب، آپ نے موقع دیا جی. ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے جی. ہم نہ اس حکومت کو مانتے ہیں جو 17 سیٹوں سے بنائی گئی اور پھر مخصوص نشستیں بھی چھین کے دی گئیں. دوسرا ہمارا موقف جو بھی یہ ترمیم لے کر آ رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے 26ویں ترمیم کی، 27ویں ترمیم کی، ہم اسے بھی مسترد کرتے ہیں اور نیکسٹ بھی اگر ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے تو ہمیں اسے مسترد کرتے ہیں. تیسری یہ چیز ہے کہ ان کے اپنے وزیر قانون ہوں یا دیگر وزراء ہوں تو وہ عین موقع کے اوپر اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں مسودہ ابھی ملا ہے، یا اس سے پہلے کہتے ہیں جی ابھی تک نہیں آیا. ابھی 27ویں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. نہیں، 27ویں میں بھی یہ پیپلز پارٹی تو کہتی رہی کہ ہمارے ساتھ تو کوئی مشاورت نہیں کی گئی، حالانکہ ان کی اتحادی ہے، حکومت کا حصہ ہے. تو کس نے؟ پیپلز پارٹی نے کہا. نہیں، اعجاز الحق صاحب نے بھی کہا ہے. انہوں نے کہا بس پاس ہو گیا. اعجاز الحق صاحب نے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی ووٹ دینے والے بہت سے ان کے اپنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا. چلو ایسا نہیں کہا تو آپ اپنی باری پہ بتا دیجیے گا نا، مہربانی آپ نے ساتھ کہہ دیا. تو بات یہ ہے کہ جو حکومت ہی ساری اس بات پہ ہو کہ ہم پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں. آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی والا معاملہ کال بھی کی گئی. آپ لوگ پرائم منسٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ پوچھ کے آپ لوگ کیا امپلائی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا انٹیریئر منسٹری سے ادھر سے میں بات کرتا ہوں، کنسرن ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی بات کرتا ہے نا. مجھے اگر آپ کہیں گے میری پروڈکشن ٹیم سے کچھ پوچھ کے بتائیں تو میں پوچھ کے ہی بتاؤں گی نا. نہیں، آپ تو نہیں کہیں گے. نہیں، میں کہوں گی اپنے پروڈیوسر سے پوچھ کے بتاتی ہوں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا اتنی بری بات ہے؟ مجھے نہیں سمجھ. ہاں، پوچھ کے ظاہری بات ہے. میں نے پہلے بھی دیا ہے چونکہ یہ میرے پرائم منسٹر کے اوپر بات آ رہی ہے تو مجھے اتنا حق ہونا چاہیے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں بتا سکوں کہ انہوں نے کس سے پوچھنا تھا. جب وزیر اعظم سے سوال آپ کریں گے تو انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا تھا. ہوم ڈپارٹمنٹ سے کون پوچھتا ہے جی؟ ہوم ڈپارٹمنٹ سب کو پتہ ہے. آپ پھر نام لے رہے ہیں، پھر آپ سر ہم نام لے کس سے پوچھنا تھا؟ انہوں نے جنہوں نے آپ کو لایا آپ حکومت سے نہیں پوچھنا.
से वैसे क्या पूछ रहा था? असमा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है अडयाला जेल से। कौन सुन लीजिए, नहीं, मरियम नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है इनकी मुलाकात करवाने। मैंने ब्रेक भी लेनी है, जरा बंजुरा साहब की बात मुकम्मल हो जाए। जी सर, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए काम करना है, उन्होंने कोई जेल के कैदियों के लिए सिर्फ काम नहीं करना। अच्छा, इसमें मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। कौन सी तरक्की जो 5300 अरब रुपए की आपने की, जो IMF ने बताया, उस तरक्की की बात है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में जो बनाया वो तरक्की की बात है। सरे महल बनाया वो तरक्की की बात है। मकसूद चपड़ासी का भी जवाब देना, मैं आती हूँ उसके ऊपर भी आती हूँ ब्रेक के बाद। तो तरक्की तो सिर्फ इन्होंने की है, आम आवाम ने क्या किया? आम आवाम आज सूरत आ रही है कि 50% से लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। आज आप देख लें कि जब से इनको बैठाया गया 35,000 अरब रुपया इस वक्त कर्जा जो है इनकी हुकूमत ने लिया है। तो इनसे सवाल आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हासिल किया है, तो हमने अभी क्लीन स्वीप किया है। आप ये भी देखें, बाइकॉट था इनका, क्लीन स्वीप कोई बाइकॉट नहीं था। PTI ने कहा टेस्ट किया है, ये जुज़वी बाइकॉट था। दो के अलावा बाइकॉट होता है या नहीं होता?